روس کا یوکرین پر حملہ بلا اشتعال قرار، جو بائیڈن کا مزید پابندیوں کا اعلان، برآمدات سمیت دیگر شعبے شامل، امریکی افواج یوکرین میں نہیں لڑیں گی، ماسکو پہلے ہی حملے کی تیاری کر چکا تھا، پیوٹن نے سفارتکاری مسترد کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، اب نتائج بھگتنا پڑیں گے، امریکی صدر کی وارننگ۔ امریکہ کا روس کے نائب سفیر کو ملک سے نکلنے کا حکم، یوکرین کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ، روس کے یوکرین پر حملے میں اب تک 57 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 169 زخمی، وزارت صحت کی تصدیق، روس کا فوجی طیارہ ملک کے جنوبی علاقے میں گر کر تباہ، تکنیکی خرابی کے باعث جہاز حادثے کا شکار ہوا۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، چرنوبل ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کر لیا، فوجی تنصیبات کو 30 سے زائد بار نشانہ بنایا گیا، 11 ایئر فیلڈز، ایک بحری اڈہ تباہ کرنے، ایک ہیلی کاپٹر اور 4 ڈرون گرانے کا دعویٰ، کروز میزائلز کا بھی استعمال، کیف، سومائے اور خیرسن کے اطراف میں شدید لڑائی، یوکرینی ساحل کے قریب ترک بحری جہاز بھی نشانہ بن گیا، عملہ محفوظ رہا۔ یوکرینی حکام کی چرنوبل پلانٹ کا کنٹرول کھونے کی تصدیق، نقصان کی صورت میں تابکاری پورے یورپ کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، یوکرین کے صدر کا انتباہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی، کیف میں کرفیو نافذ، لوگوں کی بڑی تعداد سب وے اسٹیشنز پر پناہ لینے پر مجبور۔ واشنگٹن یوکرین کو ہتھیار فراہم کر کے معاملے کو طول دے رہا ہے، چین نے جنگ کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا، ترجمان کی جانب سے روس پر پابندیوں کی بھی مخالفت، چینی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب کو ٹیلی فون، تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روس یوکرین جنگ، نیٹو کا ہنگامی اجلاس آج طلب، فوج بھیجوانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں، یوکرینی عوام کا ساتھ دیں گے، اسٹولٹنبرگ کا اعلان، ماسکو کی کارروائی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ روس یوکرین تنازع، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، صورتحال پر غور، عالمی ادارے کے سربراہ کا بگڑتے حالات پر اظہار تشویش، انتونیو گوتریس کا حملے روکنے پر زور، یورپی یونین کا روس سے فوجیں فوری واپس بلانے کا مطالبہ۔ یوکرین پر روسی حملے کا اثر، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 8 برس کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، برطانوی کروڈ آئل 8% اضافے کے ساتھ $105 فی بیرل میں فروخت، امریکی خام تیل بھی $100 پر پہنچ گیا، یورپی منڈی میں گندم کے نرخ بھی نئی بلندیوں پر، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹیں بھی متاثر۔ روس یوکرین تنازع، عالمی منڈی میں سونا بھی مہنگا، پاکستان میں فی تولہ نرخ 3,400 روپے بڑھ گئے، قیمت 1,30,300 روپے تک پہنچ گئی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثرات، انڈیکس میں 1,300 پوائنٹس کی کمی۔ پاکستان اور روس باہمی تعلقات کے مزید فروغ پر متفق، وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر سے 3 گھنٹے طویل ملاقات، یوکرین تنازع سفارتکاری سے حل کرنے پر زور، اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحانات پر اظہار تشویش، بین المذاہب ہم آہنگی ناگزیر قرار، اعلامیہ جاری، دورہ مکمل، عمران خان واپس روانہ۔ وزیر اعظم کی روس میں سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر آمد، وفد کے ارکان بھی ہمراہ تھے، عمران خان کی دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر حاضری، پھول بھی چڑھائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ماسکو میں روسی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، افغان صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ منی لانڈرنگ روکنے میں ناکامی کا الزام، امریکہ نے نیشنل بینک پاکستان کو $3 کروڑ جرمانہ کر دیا، امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ اور فائنینشل سروس نیو یارک نے اینٹی منی لانڈرنگ پلان بھی مانگ لیا۔
تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کی بھاگ دوڑ، آصف زرداری کی لاہور میں سراج الحق سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نااہل حکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی، تبدیلی سرکار کو گھر بھجوانا ناگزیر ہو چکا، رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ کیمرہ شہباز شریف اور پرویز بھائی شیروانی سلوالے، شہباز شریف اور پرویز بھائی شیروانی سلوالے، زرداری صاحب اشارہ ہی دے دے تھوڑا سا، شہباز شریف اور پرویز بھائی شیروانی یہ دے رہی ہے کب آ رہی ہے؟ کیا شہباز شریف اور پرویز الہی شیروانیاں سلوالے؟ منصورہ میں صحافی کا آصف زرداری سے سوال، سابق صدر کی خاموشی، صرف ہاتھ ہلانے پر اکتفا، کوئی اشارہ ہی دے دے، رپورٹر کا پھر استفسار، زرداری نے وکٹری کا نشان بنا دیا۔ یہ مجلس دیکھیں اور ان کے چہرے دیکھیں، سارے ڈاکو پاکستان کو لوٹ کا مال سمجھتے ہیں، ان سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف، فضل الرحمان اور آصف زرداری کی ملاقاتوں پر فواد چوہدری کا تبصرہ۔ کہہ دیا تھا آپ نے، وہ جو ینگسٹر جو سارے آئے تھے آج کی ریلی میں شریک ہونے کے لیے، ان کو ان کی وہ آرگنائزیشن کرنی ہے نا، آرگنائزیشن کرنی ہے ان کی۔ ذہن میں تھا میرا تو پہلا ٹاسک دینا ہے پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارنے کا ڈسٹرکٹ سینٹر۔ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کے دوران مائک کھلے رہ گئے، متحدہ رہنماؤں کی گفتگو ریکارڈ، نوجوانوں کو ضلع بستی سے پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے اتارنے کا ٹاسک دینا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی چمن نوید جمیل سے گفتگو۔ نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم، مالی اور چوکیدار کو 10 سال قید، مرکزی مجرم کے والدین اور تھریپی ورکس کے ملازمین بری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا، آج انصاف کی فتح ہوئی، مقتولہ کے والد فیصلے سے مطمئن۔ عام دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے ہمزونی میں بڑی کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے، ٹھکانے سے اسلحہ اور بارود برآمد، سب مشین گنز اور دستی بم بھی شامل۔ بلوچستان کے علاقے سے مازہ میں بھی ایک دہشت گرد انجام کو پہنچ گیا۔ آرڈیننس ڈریکونین قانون، ایف آئی اے کو لوگوں کی شہرت بچانے پر لگا دیا گیا، کیا ادارے کو کوئی اور کام نہیں؟ اقدام کے ذریعے سب سینسرشپ کی جا رہی ہے، حقیقت بہت تلخ، ایس او پیز پیش کیے گئے مگر عمل نہیں کیا گیا، اس سے زیادہ بدمعاشی کیا ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو ہرا کر پہلا ایلیمنیٹر جیت لیا، 170 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا۔ پی ایس ایل 7 کے فائنل تک رسائی کے لیے اب لاہور قلندر سے ٹاکرا ہوگا۔